نے آتما رام کو تیسری ٹھوکر مارنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آتما رام ایک ٹانگ پر ناچ کر رہ گیا تھا، لیکن وہ گرا نہیں تھا۔ میں نے اٹھتے ہی اس کے منہ پر گھونسا مارنے کی کوشش کی، مگر اس نے نہ صرف چکائی دے کر اپنے آپ کو بچا لیا، بلکہ میرے پیٹ پر ایک زوردار گھونسا بھی رسید کر دیا۔ میں بلبلاتا ہوا دورہ ہو گیا۔ اس نے نیچے سے گھٹنے کی ٹھوکر میری ٹوڑی پر ماری، میرے منہ سے ایک اور کراہ نکلی اور میں اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ اس نے مجھے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر میرے منہ پر 2 گھونسے جڑ دیے۔ تیسرا گھونسا میں نے اپنے بائیں ہاتھ پر روکا۔ اس کی کلائی میری گرفت میں آ گئی۔ میں نے اس کی بغل کے نیچے 2-3 گھونسے رسید کر دیے۔ ایک گھونسے پر وہ مینڈک کی طرح پھدک پڑتا۔ آخری گھونسا میں نے اوپر بازو اور کندھے کے جوڑ پر مارا تھا۔ وہ ضرب زیادہ شدید تھی۔ میں نے اس کی کلائی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اس کے بازو کو مروڑتے ہوئے خود بھی گھوم گیا۔ اس کے منہ سے پہلی مرتبہ کرائیں خارج ہونے لگیں۔ وہ قدرے نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ گھوم کر اس کے پیٹ میں زوردار ٹھوکر مار دی اور ساتھ ہی اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اس مرتبہ وہ چیخ اٹھا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ وہ ٹھوکریں کھاتا ہوا اچھلتا رہا۔ میں نے اسے ایک اور ٹھوکر ماری تو میرا پیر ایک پتھر پر رپٹ گیا۔ میں لڑکھڑایا، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا، اور اس موقع سے آتما رام نے پورا فائدہ اٹھایا اور مجھ پر گھونسوں اور ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ اس میں بلا شبہ کہ اس میں بے پناہ طاقت بھری ہوئی تھی، لیکن چونکہ یہ کھلی جنگ تھی، دوسرا کوئی مداخلت کرنے والا نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کا مقابلہ کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ مجھے اس پر برتری بھی حاصل تھی کہ جسمانی طور پر اس سے ہلکا ہونے کی وجہ سے میں اس کے مقابلے میں زیادہ پھرتیلا تھا۔ 2-3 گھونسے کھانے کے بعد میں نے اس کی ٹانگ میں ٹانگ پھنسا دی۔ وہ نیچے گرا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی گرا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا جھاڑیوں میں لڑکتے رہے۔ اس دوران مجھے اس کی تھوڑی سی پٹائی کرنے کا موقع مل گیا تھا، لیکن آخرکار اس نے مجھے پیروں پر اٹھا کر اچھال دیا۔ میں پشت کے بل پتھروں میں جا گرا۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، لیکن میں نے سنبھلنے میں دیر نہیں لگائی۔ آتما رام بھی سنبھل چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہوگا، لیکن اس نے جیپ کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بھی اٹھ کر اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے ٹھیک اسی وقت کمر سے پکڑ لیا جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اسے کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا تھا۔ اس نے دونوں کونیاں پیچھے کی طرف چلا دی۔ ایک کونے کی ضرب میری پسلی پر لگی۔ میں کراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ پھر سیٹ پر جھک گیا۔ میں اب تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جب وہ سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں تقریباً 3 فٹ لمبا لوہے کا ایک راڈ دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ آتما رام کے پاس کوئی چاقو یا پستول وغیرہ نہیں تھا۔ وہ یہ راڈ لینے کے لیے ہی جیپ کی طرف لپکا تھا۔ اس نے راڈ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور چیختا ہوا حملہ آور ہوا۔ میں بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ اگر یہ راڈ میرے سر پر پڑتا تو میرا بھیجا سڑک پر بکھر چکا ہوتا۔ میرے ایک طرف ہٹ جانے سے وہ اپنی جھونک میں آگے نکل گیا۔ میں نے اس کے کولہے پر زوردار راڈ رسید کر دی۔ وہ چیختا ہوا منہ کے بل سڑک پر گرا، مگر اس نے اٹھنے میں بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ میں جیپ کے بانٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر دھاڑتا ہوا مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں اس مرتبہ بھی جھکائی دے کر اپنے آپ کو بچا گیا۔ لوہے کا راڈ جیپ کی ونڈ اسکرین پر لگا اور اسکرین ایک چناکے سے چور ہو کر رہ گئی۔ اس مرتبہ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے پھرتی سے نیچے جھک کر اسے ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ میرا خیال تھا میں اسے کھینچتا ہوا پیچھے لے جاؤں گا، مگر اس نے ٹوٹی ہوئی ونڈ اسکرین کے فریم کو پکڑ لیا۔ میں نے اسے کچھ اور اوپر اٹھا کر پیچھے کی طرف اچھال دیا۔ وہ الٹا کلا بازی کھاتا ہوا بانٹ کے دوسرے کنارے پر پشت کے بل گرا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ جیپ کی دوسری طرف جا گرا۔ میں نے بھی جیپ کے اوپر چڑھ کر اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس طرح گرنے سے آتما رام کو شدید چوٹ لگی تھی۔ میں اسے سڑک کی ڈھلان پر رگیدتا ہوا ایک بار پھر جھاڑیوں میں لے گیا۔ میں نے ایک بات کا خاص طور پر نوٹ کر لی تھی کہ اب وہ مقابلے کی بجائے مزاحمت کر رہا تھا، لیکن اسے ایک موقع مل گیا۔
اس نے دونوں پیر میرے پیٹ پر جما کر پیچھے اچھال دیا۔ میں پشت کے بل پتھروں پر گرا اور میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔ آتما رام ایک طرف کو دوڑا لیکن پھر رک گیا۔ میں نے اسے جھکتے ہوئے دیکھا۔ میں اس وقت اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آتما رام سیدھا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں وزنی پتھر اٹھا رکھا تھا۔ اس نے پتھر کو سر سے بلند کر لیا۔ میں نے بڑی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال کر یک کے بعد دیگرے 2 فائر کر دیے۔ دونوں گولیاں آتما رام کے سینے میں لگیں۔ وزنی پتھر اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس کے قریب ہی گرا اور وہ بھی کچھ دیر تک کٹے ہوئے درخت کی طرح لہراتا رہا، پھر دھڑام سے نیچے گرا اور ڈھلان پر جھاڑیوں میں لڑکتا چلا گیا۔ میں پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے آتما رام کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آتما رخصت ہو چکی تھی اور وہ بے حس و حرکت شریر رہ گیا تھا۔ میں نے وہاں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور جیپ کی طرف لپکا۔ موٹر سائیکل کی بجائے اب میں نے جیپ کو ترجیح دی تھی۔ سیٹ پر ٹوٹی ہوئی اسکرین کے کانچ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے احتیاط سے سیٹ صاف کی، انجن اسٹارٹ کر دیا۔ آتما رام مجھے تلاش کرتا ہوا اس طرف آ نکلا تھا۔ اس کے آدمی چاروں طرف پھیل گئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہیں پر گولیوں کی آواز بھی سن لی گئی ہو۔ میں جیپ کو تیز رفتاری سے اسی طرف دوڑاتا چلا گیا جس طرف سے اس کا رخ تھا۔ میرا خیال تھا کہ کوئی مناسب جگہ دیکھ کر جیپ چھوڑ دوں گا۔ تقریباً نصف میل آگے ایک چوراہا تھا۔ ابھی تک تو کسی سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن توقع تھی کہ اس چوراہے پر کسی نہ کسی سے تصادم ضرور ہوگا۔ چوراہے کی طرف جانے والی سڑک پر ایک طرف ڈھلان تھی۔ ایک عمارت پر لگا ہوا تھمب اپ کا نیو سائن دیکھ کر میں نے یہ علاقہ بھی شناخت کر لیا تھا۔ اس چوراہے کی دوسری طرف وہ علاقہ تھا جہاں سے الکا اگنیہوتری کے آشرم کی طرف بھی ایک راستہ جاتا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ میں نے جیپ کی رفتار کم کر دی۔ وہ راڈ ابھی تک ٹوٹی ہوئی اسکرین کے فریم میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے وہ راڈ اٹھا کر اسٹیئرنگ میں اس طرح پھنسا دیا کہ وہ دائیں بائیں نہ گھوم سکے، اور پھر میں نے جیپ سے چھلانگ لگا دی۔ سنبھل کر ایک لمحہ کو جیپ کی طرف دیکھا اور پھر بائیں طرف بنگلہ نما عمارتوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اونچے نیچے ٹیلوں پر بنگلے بنے ہوئے تھے۔ میں دوڑتا رہا۔ میرا رخ بھی اسی چوراہے کی طرف تھا، مگر میں سڑک کے متوازی دوڑ رہا تھا۔ اس طرح میرے اور سڑک کے بیچ تقریباً 200 گز کا فاصلہ حائل ہو چکا تھا۔ زوردار دھماکے کی آواز سن کر میں ایک لمحہ کو رکا۔ میرا خیال تھا وہ جیپ یا تو چوراہے کے وسط میں بنے ہوئے گول چبوترے سے ٹکرائی تھی یا دائیں بائیں سے آنے والی کسی اور گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ میں ایک بار پھر دوڑنے لگا اور آخرکار سڑک پر پہنچ گیا اور مڑ کر چوراہے کی طرف دیکھنے لگا۔ چوراہا وہاں سے تقریباً 300 گز دور تھا۔ وہ جیپ بائیں طرف سے آتی ہوئی ایک کار سے ٹکرائی تھی۔ ہو سکتا ہے اس تصادم سے کام میں سوار زخمی ہوا ہو یا مر بھی گیا ہو۔ دھماکہ بہت زوردار تھا، جس کی آواز میں نے دور سے سنی تھی۔ چوراہے کے چاروں طرف کچھ دکانیں تھیں۔ ابھی شاید 10 بھی نہیں بجے تھے۔ تمام دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور لوگ جائے حادثہ پر جمع ہو رہے تھے۔ میں چند لمحے اسی طرف دیکھتا رہا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک پار کر لی اور سامنے والے علاقے میں داخل ہو کر اسی رفتار سے دوڑتا رہا۔ اب مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آتما رام کے آدمی اگر چوراہے پر موجود تھے یا پہنچ بھی گئے تو وہ لوگ مجھے اسی طرف تلاش کریں گے جس طرف سے جیپ آئی تھی۔ یہ جیپ آتما رام کی تھی۔ اس کی ونڈ اسکرین پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے ونڈ اسکرین کے ٹوٹنے کو دوسری کار سے تصادم کا نتیجہ سمجھا جائے، لیکن جیپ میں آتما رام کو نہ پا کر ان میں یقیناً کھلبلی مچ جائے گی۔ وہ اس علاقے میں چاروں طرف پھیل جائیں گے جس طرف سے جیپ آئی تھی، اور عین ممکن ہے آدھے گھنٹے کے اندر انہیں آتما رام کی لاش بھی مل جائے، اور اس کے بعد جو ہوگا اس کا اندازہ لگانا زیادہ دشوار نہیں تھا۔ میں شاید راستہ بھول گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مختلف سمتوں میں چکراتا رہا اور آخرکار آشرم کی طرف جانے والا راستہ مل گیا۔ آشرم کے گیٹ پر معمول کے مطابق مدھم روشنی کا بلب چل رہا تھا۔ میں نے کال بیل کا بٹن دبا دیا اور انتظار کرنے لگا۔ 2 منٹ تک کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے دوبارہ گھنٹی بجائی۔ میرا خیال تھا الکا اور رادھا سو چکی ہوگی۔
تیسری مرتبہ گھنٹی بجانے پر اندر سے رادھا کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، دروازہ کھولو رادھا، میں ہمسارا الکا دیوی کا مہمان ہوں۔ میں نے کہا۔ رادھا نے میری آواز پہچان لی اور دروازہ فوراً ہی کھول دیا، لیکن میں جیسے ہی اندر داخل ہوا وہ اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے کہ کون ہوت ہو جی؟ وہ اکلائی۔ ڈرو نہیں رادھا، میں ہوں، میں نے جواب دیا۔ الکا کہاں ہے؟ سو رہی ہے یا؟ اور پھر میں بات ادھوری چھوڑ کر الکا کی طرف دیکھنے لگا جو اپنے کمرے کے سامنے برآمدے میں کھڑی تھی۔ الکا نے بھی مجھے آواز سے ہی پہچانا تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے آئی۔ میں نے کرسی پر بیٹھنا چاہا تو وہ جلدی سے بولی، یہاں نہیں، نیچے چلو۔ رادھا تم جلدی سے چائے بنا کر لے آؤ۔ اس نے آخری جملہ رادھا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسٹور روم میں آ کر اس نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور ہم نیچے آ گئے۔ کمرے میں آتے ہی میں بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ میں تھک گیا تھا اور جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ لگتا ہے کوئی بڑی درگھٹنا ہوئی ہے، الکا بیڈ کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم تقریباً 1.5 مہینے سے غائب تھے۔ تمہاری طرف سے تو کوئی خبر نہیں ملی، لیکن وقتاً فوقتاً شہر میں رونما ہونے والے واقعات سے پتہ چلتا رہتا تھا کہ تم اسی شہر میں موجود ہو۔ یہ چھوٹا سا شہر ہے، یہاں خبریں پر لگا کر اڑتی ہیں۔ کوئی معمولی بات بھی آنن فانن پورے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ تمہیں میرے بارے میں کوئی پریشانی نہیں تھی؟ میں نے پوچھا۔ پریشانی تو ان لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے جو اپنی حفاظت کرنا نہیں جانتے، اور تم؟ وہ ایک لمحہ کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اور تم اپنی حفاظت کرنا بھی جانتے ہو اور دوسروں کو نچانا بھی۔ تم نے 1.5 مہینے سے ناگراج کے آدمیوں کو نچا کر رکھا ہے اور وہ ابھی تک تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ اصل ناچ تو اب شروع ہوگا، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ الکا نے گھورتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ 1.5 گھنٹہ پہلے آتما رام میرے ہاتھوں مارا جا چکا ہے، میں نے جواب دیا۔ آتما رام؟ الکا اچھل پڑی۔ تم آتما رام تک کیسے پہنچے؟ میں کسی بل میں تو چھپا ہوا نہیں بیٹھا تھا۔ میں مسکرایا۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو دونوں فریق اپنی اپنی چالیں چلتے ہیں، کوئی کامیاب ہوتا ہے اور کوئی مارا جاتا ہے۔ ابھی تو کامیابیاں ہی میرے قدم چوم رہی ہیں، کسی وقت بھی مارا بھی جاؤں گا۔ یہ ایک لمبی اور تو خوفناک تو ہوگی، مگر مجھے پورا وشواس ہے کہ تم ان لوگوں کے ہاتھوں نہیں مارے جاؤ گے، الکا نے کہا۔ سیڑھیوں کی طرف سے ہلکی قدموں کی چاپ سن کر اس نے گردن گھما کر دیکھا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، رادھا چائے لے آئی ہے، تم منہ ہاتھ دھو لو۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا، منہ ہاتھ دھو کر ٹھنڈے پانی سے منہ کو رگڑا اور آئینے میں دیکھنے لگا۔ میری ٹھوڑی کا تل غائب ہو چکا تھا اور پھر کان کی طرف دیکھ کر میں چونک گیا۔ اسپرنگ والا وہ بندہ جو مندر سے نکلنے سے پہلے میں نے کان کی لو سے چپکایا تھا، وہ بندہ غالباً آتما رام کے ساتھ لڑائی میں گر گیا تھا۔ رادھا نے عقل مندی یہ کی تھی کہ چائے کے ساتھ ایک پلیٹ میں دال موٹ اور کچھ بسکٹ بھی لے آئی تھی۔ مجھے بھوک تو لگ رہی تھی، اس وقت یہی سب کچھ غنیمت تھا۔ الکا نے رادھا کو کچھ ہدایات دے کر باہر بھیج دیا۔ رادھا نے جاتے ہوئے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک نظر آ رہی تھی جو اس نے پہلے روز میں نے دیکھی تھی۔ کیا ناگراج کے آدمی اب بھی یہاں حملے کرتے رہتے ہیں؟ میں نے الکا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آخری مرتبہ تمہارے جانے کے دوسرے دن انہوں نے آشرم کی تلاشی لی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ کسی لڑکی کی بھی تلاش تھی، الکا نے کہا، اور پھر میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، کون ہے وہ لڑکی؟ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ میرے اور الکا کے درمیان کوئی جذباتی تعلق نہیں تھا، لیکن اس نے جس انداز سے کسی لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا، اسے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ کسی لڑکی کا نام اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ کال گرل، اس کا نام چمیا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس رات مرینا کلب میں اس سے ملاقات نہ ہو جاتی تو وہ میری زندگی کی آخری رات ہوتی، اور پھر اس رات اسے بھی اپنا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ شانتا کے گھر میں پناہ لینا پڑی تھی۔
اب وہ بھی میری طرح ان لوگوں کو مطلوب ہے۔ اس کی بہن تقریباً 1 سال پہلے ناگراج کے آدمیوں کے ہاتھوں ماری گئی تھی، اور وہ بھی تمہاری طرح انتقام کی آگ میں جل رہی ہے۔